قرآن علی کی نظر میں ڈاکٹر سید محمد احسن زیدی مجتہد کی ایک قابل قدر تصنیف ہے جو قرآن کریم کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے تصورات اور تعلیمات کو ایک جامع انداز میں پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ حضرت علی نے قرآن کو کس نظر سے دیکھا اور اس کی تعلیمات پر کس طرح عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ کتاب کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ قرآنی اصول ہی وہ واحد بنیاد ہیں جن پر ایک سچے مسلمان کی زندگی استوار ہونی چاہیے۔ کتاب کے مرکزی خیالات میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن وہ واحد الہی میراث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑی، بالکل اسی طرح جیسے پچھلے انبیاء نے اپنی امتوں کے لیے خدا کی کتاب کو چھوڑا۔ حضرت علی کے نقطہ نظر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو اس کے تمام احکامات، حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ اور خاص و عام کے ساتھ مکمل طور پر واضح کر دیا تھا، لہٰذا اس میں کسی قسم کی کمی یا ابہام نہیں ہے۔ یہ کتاب اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ قرآن مجید میں ہر وہ چیز موجود ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے، اور اس میں کوئی تضاد پایا نہیں جاتا۔ قرآن کا ظاہر نہ صرف بہتر ہے بلکہ اس کے پڑھنے والوں کے دلوں میں شگفتگی پیدا کرتا ہے، جبکہ اس کا باطن گہرائی اور علم سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے اور یہ دنیا کی تاریکیوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک اہم نقطہ جو کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ علماء کی اپنی رائے کے خلاف دلائل پیش کیے گئے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ جب قرآن ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے تو ایسے فتووں اور ذاتی آراء کی ضرورت نہیں رہتی جو قرآنی احکامات کے خلاف ہوں۔ کتاب میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ معاشرے میں فتنے اور فساد اس وقت جنم لیتے ہیں جب لوگ اپنی ذاتی خواہشات یعنی ہوائے نفس اور خود ساختہ احکامات کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن علی کی نظر میں ایک ایسی کتاب ہے جو حضرت علی کے پیروکاروں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے، نفسانی خواہشات سے دور رہنے، ہمیشہ حق پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کی رہنمائی قرآن کے اصولوں کے مطابق کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف ایک تاریخی دستاویز ہے بلکہ ایک عملی رہنما بھی ہے جو ہمیں حقیقی اسلامی تعلیمات کی طرف واپس بلاتی ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ صرف قرآن ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، سنت انبیاء علیہم السلام و انتقال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1 سب کے یہاں مگر رئیس احمد جعفری صاحب کا خطبہ نمبر 2۔ ثم اختار سبحانہ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ لقاءہ ورضی لہ ما عندہ واکرمہ عن دار الدنیا ورغب به عن مقارنۃ البلوى فقبضہ الیہ کریما۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اپنے قرب و رحمت کا انتہائی مرتبہ عطا فرمایا۔ 2، اور وہ مقام و منزلت جو کسی دوسرے کے لیے تصور میں بھی نہیں لائی جا سکتی حضرت کے لیے پسند فرمائی۔ 3، اور حضور کے ملان تب کو دنیا سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ 1414، اور مصیبت و بلا سے رہائی دے کر ان کی روح قبض کر لی۔ علی نقی تہرانی۔ اس ترجمہ میں خارجی تصورات ہیں، عبارت علویہ اس کی متحمل نہیں ہوتی۔ عبارت میں داخلی معنی یوں ہے: پہلا، پھر اللہ سبحانہ نے محمد کے لیے اپنی لقاء پسند کر لی۔ 2، اور جو کچھ بھی خدا کے پاس ہے وہ سب ان کو دینے کے لیے رضامند ہو گیا۔ 3، اور مقام و دنیا سے ان کو معزز و مکرم قرار دیا۔ 4، اور ان کی فضیلت کو اس طرح بے پایاں کر دیا کہ ان کے مزید امتحانات کی ضرورت نہ سمجھی۔ 5، لہٰذا انہیں نہایت کریمانہ طور پر اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ پہلے ترجمہ میں لقاء کے معنی اپنے قرب و رحمت کا انتہائی مرتبہ کیے ہیں، جو اس لیے ضروری ہو گئے کہ وہ اللہ کا دیدار ہونے دینا پسند نہیں کرتے، ورنہ کسی لغت میں لقاء کے یہ معنی نہ ملیں گے۔ لقاء کے کیا معنی ہیں اور وہ خدا کے لیے کس طرح جائز ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے بیچ کر نکلنا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کے فقرہ نمبر 2 کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ مقام و منزلت جو کسی دوسرے کے لیے تصور میں بھی نہیں لائی جا سکتی، قطعی طور پر باہر سے لا کر لکھ دیا گیا۔ عبارت علویہ میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے یہ معنی ہوں۔ فقرہ نمبر 3 کے ترجمہ میں یہ ثابت کر دیا کہ حضرت کا میلان طب اور توجہ اس دنیا کی طرف تھی جس کو خدا نے ہٹا دینا بہتر سمجھا۔ یہ اتہام ہے۔ فقرہ نمبر 4 اور 5 کے معنی غائب کر دیے اور اس میں اپنی طرف سے لکھ دیا کہ حضور کسی مصیبت اور بلا میں پھنسے ہوئے تھے جس سے ان کو رہائی دلا دی گئی، اور لفظ روح اپنی طرف سے داخل کر کے انقطاع جسم و روح ثابت کر دیا گیا۔
जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन 5 फ़क़रों के तर्जुमा से हम पर लाजिम हो जाता है कि हम अव्वल ये दिखाएं कि अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म और रूह के इनक़िता से मुताल्लिक क्या तस्वुर रखते हैं। दोम, इस दुनिया में रहने और कार रबूअत व इमामत अंजाम देने के मुताल्लिक अमीरुल मोमिनीन का अकीदा क्या है। क्या वो भी इसको मुसीबत व बला में फंसा रहना फरमाते हैं। सोम, लिका के मानी जनाब अमीर के नज़दीक क्या है। चहारम, और इन तमाम अकायद पर कुरान करीम से इस्तिदलाल पेश करना। मेरे प्रोग्राम में चूंकि नहजुल बलागा का कुरानी तर्जमा और कुरान करीम का अलवी तर्जमा शामिल है, जिसमें इस्लाम के पूरे तसव्वुरात व तराजिम व तफसीर अपने सही मकाम पर खड़े किए जाएंगे, इसलिए इन तमाम चीज़ों से फिलहाल सिर्फ नज़र करके मकसद ज़ेरे नज़र को पेश कर देना ज़रूरी ख्याल करता हूँ। लिहाजा वो मकसद इन हजरात के तर्जुमे से भी पूरा हो जाता है, इसलिए हम अपना तर्जुमा और उसके साथ साथ उन पर तनकीद मुलतवी करते हैं। अब आप मुसलसल बयाने मुर्तवी पढ़ें। नंबर 6, वखल्लफ़ फ़ीकुम मा खल्लफ़तिल अंबियाउ फ़ी उममिहा। नंबर 7, इज़लम यत्रुकुहुम हमलन। नंबर 8, बेगैर तरीकिन वादिहिन वला अलमिन कायमिन। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद तुम्हारे दरमियान वही चीज छोड़ी है जो कुछ अंबिया सलफ ने अपनी उम्मतों के दरमियान छोड़ा था। लिहाजा पैगंबरान सलफ ने अपनी उम्मतों को ऐसी हालत में नहीं छोड़ा था कि उनके लिए कोई वाज़े और रोशन राह ना हो या कोई सरीही पर मुस्तकिल निशान ना हो। नंबर 9, किताबु रब्बिकुम। नंबर 10, मुबय्यनन हलालहु व हरामहु। नंबर 11, व फराइदहु व फज़ाइला। नंबर 12, व नासिखहु व मनसूखहु। नंबर 13, व रुखसहु व अज़ाइमहु। नंबर 14, व खासतन व आमा। नंबर 15, व इबारहु व अमसाला। नंबर 16, व मुरसलहु व महदूदहु। नंबर 17, व मुहकमहु व मुतशाबिहहु। नंबर 18, मुफस्सिरन जुमलहु। नंबर 19, व मुबय्यनन गवामिज़हु। नंबर 20, बैना मखूज़न मीसाकु अलैहि। नंबर 21, व मुवस्सइन अलल इबाद फी जहलिही। नंबर 22, व बैना मुस्बतिन फिल किताब फर्जहु। नंबर 23, व मालूमिन फी सुन्नत नस्खहु। नंबर 24, व वाजिबिन फी सुन्नत अख्ज़हु। नंबर 25, व मुरख्खसिन फिल किताब तर्कहु। नंबर 26, व बैना वाजिबिन बिवक्तिही व ज़ाइमिन फी मुस्तक़ल्लिही। नंबर 27, व बैना मुबाय्यनिन बिन महारिमिही। नंबर 28, मिन कबीरिन अवदा अलैहि बैरानहु। नंबर 29, औ सगीरिन अरसद लहु गुफरानहु। नंबर 30, व बैना मकबूलिन फी अदनाहु व बैना मुवस्सइन फी अक़साहु। नंबर 9, आ हजरत ने भी खुदा की किताब तुम्हारे दरमियान छोड़ी है। नंबर 10, और वाज़े कर दिया है उसके हलाल व हराम को। नंबर 11, वाजिबात व मुस्तहब्बात को। नंबर 12, नासिख व मनसूख को। नंबर 13, उसकी रियायतों और अज़ाइम को। नंबर 14, उसकी खास व आम को। नंबर 15, उसकी इबरतों और मिसालों को। नंबर 16, मुतलक और मुक़य्यद को। नंबर 17, मुहकम व मुतशाबिह को बयान कर दिया गया। नंबर 18, उसके मुजमलात की तफसीर कर गए। नंबर 19, उसके असरार व गवामिस को वाज़े कर दिया। नंबर 20, इनमें ऐसे मिसाक भी हैं जिनके जाने बगैर चारा नहीं है। नंबर 21, और ऐसी चीजें भी हैं जिनका ना जानना मना नहीं किया गया। नंबर 22, और ऐसी चीजें भी हैं जिनका वजूब साबित है। नंबर 23, लेकिन रसूल के अमल की रूह से उनके मुनासिब मवाक़े और शरायत हैं, यानी जब तक मुनासिब मौका पैदा ना हो जाए और शरायत मुकम्मल ना हो जाएं, फर्ज आयद नहीं होता। नंबर 24, और रसूल के अमल दरामद की रूह से बाज़ अहकाम ऐसे हैं जिनको अख्स हासिल करना वाजिब है, मगर इसमें उन पर अमल ना करने की रुख्सत भी दे दी गई। वो चीजें भी हैं जो किसी खास वक्त में वाजिब हैं, वरना नहीं। 27, इस किताब ने महारिम यानी हराम शुदा अशिया का फर्क वाज़ेह कर दिया है। 28, जो कोई किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा उसके लिए अजाब का वादा हो चुका है। 29, जो गुनाह सगीरा का मुर्तकिब हो उसके लिए माफी का इंतजाम कर दिया गया है। 30, कुछ चीजें ऐसी हैं कि इनमें से थोड़ा सा भी कबूल कर लिया जाएगा। 31, अगर इन पर ज्यादा अमल किया जाए तो ज्यादा शाइस्ता और पसंद है।
محررہ بالا فرمان مرتضوی سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ 1. تمام انبیاء اپنی امتوں کے لیے یہی انتظام کر کے دنیا سے رخصت ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے کیا تھا۔ وہ سب اسی طرح کتاب دے کر جاتے رہے، دین کے مسائل کو عملاً واضح اور متعین کر کے جاتے تھے۔ 2. کتاب خداوندی یعنی قرآن مجید نے دین کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کی انسانیت کو ضرورت ہو اور وہ اس میں موجود اور واضح نہ ہو۔ 3. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اس کتاب کے ہر مسئلہ کو بدرجہ اول واضح اور متعین کر کے چھوڑا ہے۔ ب. قرآن مجید اور اجتہاد۔ خطبہ نمبر 18 مفتی جعفر حسین، نمبر 22 رئیس احمد جعفری، نمبر 18 علی نقی تہرانی۔ 1. ترد علی احدہم القضیۃ فی حکم من الاحکام فیحکم فیہا برأیہ۔ 2. ثم ترد تلک القضیۃ بعینہ علی غیرہ فیحکم فیہا بخلافہ۔ 3. ثم یجتمع القضاة بذلك عند الامام الذی استقضاہم فیصوب آراءہم جمیعا۔ 4. وَإِلَٰهُهُمْ وَاحِدٌ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ۔ 5. أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ۔ 6. أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ۔ 7. أَمْ أَنزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِينًا نَاقِصًا فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ۔ 8. أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى۔ 9. ام انزل اللہ سبحانہ دینا تاما فقص الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ عن تبلیغہ وادائہ۔ 10. واللہ سبحانہ یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ انعام 6:3-8۔ 11. فیہ تبیان کل شیء۔ 12. وذکر ان الکتاب یصدق بعضہ بعضا۔ 13. وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ۔ 14. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ 15. وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ۔ 16. وَبَاطِنُهُ أَمِيقٌ۔ 17. لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ۔ 18. وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ۔ فتویٰ دینے والوں کا یہ حال ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک سے احکام دین کے متعلق کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اپنی رائے سے فیصلہ دے دیتا ہے۔ جب یہی مسئلہ کسی دوسرے کے سامنے آتا ہے تو وہ دوسرا مفتی پہلے حکم کے خلاف اتارتا ہے، اور جب یہ تمام قاضی اپنے امام کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی تھی تو قاضی القضات ان سب کی تصدیق کر دیتا ہے۔ ان کا خدا ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کی کتاب بھی ایک ہے۔ کیا خدا نے انہیں اختلاف کرنے کا حکم دیا ہے جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں، یا اس نے منع کیا تھا اور یہ اس کی نافرمانی پر جمع ہو کر اختلاف کر رہے ہیں؟ یا پھر یہ بات تھی کہ اللہ نے اپنا دین نامکمل اتارا تھا اور اب وہ ان سے اس نامکمل دین کی تکمیل چاہتا ہے؟ یا یہ لوگ خدا کی خدائی میں شریک ہیں کہ جو کچھ یہ کہیں اس کی تعمیل خدا پر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرے؟ یا خدا نے دین نامکمل نازل کیا تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تبلیغ و تشریح میں کوتاہی کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو یعنی قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن میں کوئی فرو گزاش نہیں کی، اور قرآن ہی میں فرماتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ پھر فرمایا ہے قرآن کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ کہ اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے، اور یہ بھی کہ اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف پایا جاتا۔ قرآن کریم کا ظاہر بہتر اور شگفتگی پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا باطن عمیق اور بے حد و کنار ہے، اور نہ اس کے عجائب و غرائب کبھی ختم ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم علی کی نظر میں اور اگر تاریکیاں دور ہو سکتی ہیں تو اسی قرآن سے دور ہو سکتی ہیں۔ نتائج واضح ہیں، ایک چیز پر نظر نہ گئی ہوگی، وہ خط کشیدہ عبارت دوبارہ دیکھ لیں، وہاں دونوں جگہ دین
قرآن ہی کو فرمایا ہے، اس لیے کہ نازل وہی ہوا ہے اور دین اسی کتاب میں ہے، اور اس کے موجود ہوتے ہوئے اجتہاد کا مقام واضح ہے۔ جیم، خطبہ نمبر 50 مفتی جعفر حسین، نمبر 54 رئیس احمد جعفری، نمبر 80 علی نقی تہرانی۔ انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیہا کتاب اللہ ہے۔ فتنہ و فساد کا نشو و نما ہوائے نفس اور خود ساختہ احکامات کی پیروی سے ہوتا ہے۔ کتاب خدا ان تمام احکامات کی مخالف ہے جو خواہش نفس کی ذیل میں ہوتے ہیں۔ پورا خطبہ ملاحظہ ہو، قرآن مجید ہی نہیں بلکہ تمام کتب سماویہ حجت ہے۔ خطبہ نمبر 79 مفتی جعفر حسین، نمبر 84 رئیس احمد جعفری، نمبر 80 علی نقی تہرانی۔ فقد آذر اللہ علیکم بحجج مسفرۃ ظاہرۃ وکتب بارزۃ العذر وواضحۃ۔ خدا نے اپنی ان آسمانی کتابوں کے ذریعے سے جو تمہارے پاس ہیں کوئی تمہارا عذر اور بہانہ باقی نہیں چھوڑا ہے۔ علی نقی صاحب لکھتے ہیں، کتاباہ آسمانی کے آشکار و ہویدہ، یعنی در دسترس سے ہمیں ہے شما است، جائے عذر برائے شما باقی نہ گزاشتہ۔ علی نقی تہرانی۔ خطبہ نمبر 84 مفتی جعفر حسین صاحب، خطبہ نمبر 90 رئیس احمد جعفری صاحبہ، نمبر 85 علی نقی تہرانی۔ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَأَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيَّةَ أَزْمَانًا حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ وَلَكُمْ فِي مَا أَنزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِينَهُ الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ۔ اپنی کتاب قرآن نازل کر دی جو ہر چیز پر ایک برہان و دلیل پیش کرتی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان عمر گزروائی اور پیغمبر کے لیے اور تمہارے اپنے لیے دین کو مکمل کر دیا، وہ دین جو اسے خود کو پسند ہے۔ پیروکاروں نے علی کے لیے حکم کہ وہ کن صفات کے حامل ہوں، پورا خطبہ ملاحظہ ہو۔ خطبہ نمبر 85 مفتی جعفر حسین صاحب، خطبہ نمبر 91 رئیس احمد جعفری صاحبہ، خطبہ نمبر 86 علی نقی تہرانی۔ وَانْقَادَ قُلُوبٌ وَإِلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلُ عَدْلِهِ نَفْيَ الْهَوَىٰ عَنْ نَفْسِهِ يَصِفُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ لَا يَدَعُ لِلْخَيْرِ غَايَةً إِلَّا أَمَّهَا وَلَا مَزِنَّةً إِلَّا قَصَدَهَا قَدْ أَمْكَنَ الْكِتَابَ مِنْ زَمَامِهِ فَهُوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ يَحِلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقْلَهُ وَيَنزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنزِلَهُ۔ عدل کو خود پر لازم کر لیتا ہے۔ اس کے عدل کی پہلی منزل یہ ہے کہ ہوائے نفس کی اپنے سے نفی کر دیتا ہے، حق کو بیان کرتا ہے اور عمل پر حق کرتا ہے، خیر کو کسی حالت میں ترک نہیں کرتا جس کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، اور کسی خوبی کا گمان نہیں چھوڑتا جس کا وہ قصد کر لیتا ہے۔ اپنی مہار قرآن کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، چنانچہ اس کا امام و قائد قرآن ہی رہتا ہے، وہیں قیام کرتا ہے جہاں قرآن کریم ٹھہرتا ہے، اور سبک دوش ہوتا ہے وہیں جہاں قرآن کریم اپنا وزن اتارتا ہے۔ جس مقام سے ہم نے یہ خطبہ لکھا ہے اس سے پہلا فقرہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مذکورہ بالا سبردگی اور اطاعت قرآن اختیار کر لینے والے افراد اس زمین پر دین کے معاون، خزانہ وقع نہیں، اور اوتاد زمین بن جاتے ہیں اور ہدایت کی پوری ذمہ داری کے حقدار ہوتے ہیں۔ امام اولین و آخرین کا منشا یہ ہے کہ ہدایت اپنے اعلیٰ ترین درجے میں امام زمانہ سے ملے گی، اور کوئی فرد بشر اس سے بے نیاز نہ ہوگا، مگر امام زمانہ کے ساتھ ساتھ افراد امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو واسطہ بنے اور ہدایت کریں۔ ثقلین کسے کہتے ہیں؟ خطبہ نمبر 85 مفتی جعفر حسین، خطبہ نمبر 91 رئیس احمد جعفری صاحبہ، خطبہ نمبر 86 علی نقی تہرانی۔ بل کیف تعمہون وبینکم اطرۃ نبیکم وہم ازمۃ الحق وعلام الدین والسنۃ الصدق فانزلوہم بأحسن منازل القرآن وردوہم ورود الحیام اللطاشا ایہا الناس خذوہا عن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ یموت من مات منا ولیس بمیت ویبل من بلی منا ولیس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون وأذروا من لا حجة لكم عليه وأنا هو ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر وركزت فيكم راية الإيمان
व वकफ्तुकुम अला हुदूदिल हलाल वल हराम व अलबस्तुकुमुल आफियत मिन अदली व फरश्तुकुमुल मारूफ मिन कौली व फेली व अरैतुकुम कराइमुल अखलाक मिन नफ्सी फला तस्तामिलुर राय फीमा ला युद्रिकु कारहुल बसरु वला यतगलगलु इलैहिल फिक्रु। तुम कैसे हैरान और सरगर्दा हो जबकि तुम्हारे दरमियान नबी की इतरत मौजूद है, और ये तो ऐसे हैं जिन्होंने महज हक की तरफ रहनुमाई करना है। ये वो निशाने दीन है और हक गोज़बा नहीं है। उनको कुरान के मुकद्दर करदा बेहतरीन मंजिलों में जगह दो और उनकी तरफ हुसूल हिदायत के लिए इतनी तेजी से आओ जैसे प्यासे ऊंट प्यास बुझाने के लिए जाते हैं। ऐ लोगो, रसूलुल्लाह ने जो ये फरमाया है इसे इख्तियार कर लो। हम में से यानी अहले बैत में से जो मरता है वो दर हकीकत मरता नहीं, हम में से जो बोसीदा हो जाता है वो दरअसल बोसीदा नहीं होता। ऐसी बातें ना किया करो जिनको तुम खुद जानते नहीं। जिन हकायक का तुम इनकार करते हो उनमें दरअसल बहुत सी बातें सही होती हैं। जिस चीज के लिए तुम्हारे पास दलील और हुज्जत नहीं है उससे उज़्र ख्वाह रहो। और क्या मैं वो नहीं हूं जिसने तुम में रहकर सकले अकबर यानी कुरान पर पूरा पूरा अमल किया है? और क्या मैंने तुम्हारे दरमियान तुम्हारे लिए सकले असगर यानी अहले बैत को तुम्हारी हिदायत के लिए बाकी नहीं रखा है? क्या मैंने तुम्हारे दरमियान ईमान का परचम कायम नहीं कर दिया है? क्या तुम्हें हलाल और हराम के हुदूद नहीं बता दिए? तुम्हें अपने अदलो इंसाफ से बाअमन जिंदगी अता कर दी है और मैंने अपने कौलो फेल से मारूफ की तुम्हें तालीम दे दी है। मैंने अपनी जिंदगी से अमलन तुम्हें बेहतरीन अखलाक का सबक दे दिया है। लिहाजा अब तुम अपनी जाती राय को उस चीज के मुतल्लिक काम में ना लाओ जो अपनी गहराइयों तक तुम्हारी नजर को ना जाने दे। जहां तक फिक्र अंदेशे की रसाई ना हो वहां पहुंचने की फिक्र ना करो। यहां यह कहना फजूल होगा कि जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर खुतबा पूरा पढ़ना चाहिए, इसलिए कि ये तो लाजमी है ही, मगर जिस कदर हिस्सा हम नकल करते हैं वो चूंकि किसी न किसी तरह कुरान करीम से मुताल्लिक होता है, लिहाजा उसके लिए भी हम सिफारिश करेंगे कि खुतबे को पूरा देख लिया जाए। इस मकाम पर जो चीजें खुसूसी तवज्जो चाहती हैं वो ये हैं। अव्वल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद उम्मत की ता क़याम क़यामत हिदायत के लिए दो चीजें छोड़ी थीं। एक किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, और दो अपनी इतरत अहले बैत। चुनाचे हुजूर का इरशाद है, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन अहदुहुमा अकबरुन मिनल आखिर किताबुल्लाह हब्लुन ममदूदुन मिनस समाए इलल अर्ज़ व इतरती अहले बैती लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैयल हौज़े। मैं तुम में दो सकलैन छोड़ रहा हूं जिनमें का हर एक अपने दूसरे से बड़ा है। एक किताब खुदा है कि जो आसमान से जमीन तक खिंची हुई है, और दूसरी मेरी इतरत अहले बैत है। ये दोनों एक दूसरे से अलहदा ना होंगी हत्ता कि मेरे पास हौज यानी कौसर पर पहुंच जाएंगी। इस हदीस के लिखने से पहले अली नकी तहरानी ने अपने तर्जमा में तस्लीम किया है कि कुरान सकले अकबर है और अहले बैत सकले असगर है, और वजाहत की है। हजरत अली ने कुरान को बुजुर्ग तर इसलिए फरमाया है कि कुरान करीम ही रिसालत और विलायत के लिए सनद है और वही असास दीन और शरीयत है। अगर कुरान ना होता तो ना रिसालत साबित होती, ना विलायत, दीन और ईमान साबित होते। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 86 सफ़ा नंबर 218 अली नकी तहरानी। इस हदीस और इस बयान को मद्देनजर रखते हुए जनाब अली मुर्तज़ा का बयान समझिए। आपने फरमाया कि और क्या मैं तुम्हारे दरमियान तुम्हारे लिए सकले असगर यानी अहले बैत को तुम्हारी हिदायत के लिए बाकी नहीं रखा है, यानी रखा है। दोम, ये कि अहले बैत की मौजूदगी में हिदायत के लिए हैरान और सरगर्दा रहना बेमानी है, ये हिदायत के जामिन है। व अलिफ, कुरान करीम ने जो मकाम अहले बैत को अता किया है उसका मुतालबा उम्मत से फरमाया है। जीम, इन लोगों में न कोई मरता है न गायब होता है, ऐसे ख्याल का बुतलान फरमाया। उन्वान अलिफ, सफ़ा 3 इनक़िताए रूह। 1, अरबों के इनकार का फलसफा यह है कि जिस चीज से वो इनकार करें उसे हक समझ लो। ये बड़ी अजीब बात है, गोया एक उसूल कायम कर दिया। यानी अगर हम अरबों के महज इनकार जमा करके उन पर बिला किसी तहकीक के अमल पैरा हो जाएं, तो हम दीन के बहुत बड़े हिस्सा पर अमल कर सकेंगे। हाँ, हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को कमा हक्का अदा कर देने का ऐलान फरमाया है, वहां यह भी बता दिया कि रसूलुल्लाह ने जिन दो चीजों को छोड़ा था, मैंने उनमें से बड़ी चीज पर अमल करके दिखा दिया कि जिंदगी की हर जरूरत में कुरान करीम काफी है, और उनमें से छोटी चीज को तुम्हारी हिदायत के लिए
ऐसे हालात में भी बाकी रखा जबकि मेरी जिंदगी का पूरा दौर करबला की तरह मैदान साफ करा देने का मुतकाजी रहा है। मैंने हर ऐसे मौका को जहां जंगो जदल की फितरी जरूरत पैदा कर दी गई थी, बराबर कुरान की मदद से दीनी व इस्लामी शक्ल देकर अहले बैत को महफूज व मामून रखकर अपने बाद के लिए तुम तक पहुंचा दिया है। सोम पहली बात को दोहरा दिया, यानी अहले बैत का मकाम का तयन चूंकि कुरान करीम से होता है, लिहाजा अहले बैत सकले असगर हैं। इस बयान मुर्तज़वी के बाद ऐसा तसव्वुर कायम नहीं रहना चाहिए जिसमें यह हो कि कुरान से अहले बैत अफजल हैं या कुरान अहले बैत के मातहत है। खैर, रासिखून फिल इल्म कौन और कैसे लोग होते हैं? खुतबा नंबर 89 मुफ्ती जाफर हुसैन साहब, खुतबा नंबर 95 रईस अहमद जाफरी साहब, खुतबा नंबर 90 अली नकी तेहरानी साहब। अलफ वालम अन्नर रासिखीन फिल इल्मी हुमुल्लज़ीना अगनाहुम अन इक्तिहामिस सददिल मदरूबती दूनल गयूबी। बे अल इकरारु बिजुमलती मा जाहिलु तफसीरहु मिनल गैबिल महजूबी। जीम फमादा हल्लहु एतराफहुम बिल अज्जी अन तनावुली मालम युहीतुहु इल्मा। दाल वस्सम्मत तरकहुमुत तअम्मुक फीमा लम युकल्लिफुहुमुल बहता अन कुन्ही रुसूहन। मालूम होना चाहिए कि रासिखून फिल इल्म यानी अंबिया और मासूमीन के तालीम करदा वो लोग हैं जो हर उस चीज की जो पोशीदा और दरपर्दा है तफसीर नहीं जानते और अपने ना जानने का इकरार और एतराफ करते हैं। वो इससे बेनियाज हैं कि उस दरवाजा में दाखिल होने की कोशिश करें जिन पर पर्दाए गैब डाल दिया गया है। हमारा मजमून 3 खुदावंद आलम ने उन लोगों की मदह व सना इसी बिना पर की है कि वो लोग अपने इहाताए इल्म से बाहर की चीजों के इल्म से आजिज और नावाकिफ होने का एतराफ करते हैं, और ये कि वो लोग उन उमूर व असरार से बहस ही नहीं करते जिनकी गायत और कुन्हा जानने की ताकीद खुदा ने नहीं की है। इसी को रुसूख फिल इल्म कहते हैं। हमारा उन्वान नासिख व मनसूख अल्लामा परवेज की रद में इस पर मजीद रोशनी डालता है। इस बयान से ये वाज़े तर हो जाता है कि ऐसे असरार व रमूज़े खुदावंदी का भी वजूद है जिससे रासिखून फिल इल्म नावाकिफ हैं और जिनके ना जानने का ऐलान करने पर वो काबिल मदहा खुदावंदी हैं। लिहाजा ऐसा तसव्वुर बदायतन बातिल है जिसमें ये ख्याल हो कि ये लोग हर चीज से वाकिफ और हर शय के आलिम थे और कहा करते थे कि कोई ऐसी चीज नहीं जिसका इल्म हमें ना हो। लिहाजा ला अदरी यानी मुझे इदराक नहीं कहने में कोई तौहीन नहीं, बल्कि यही वो मकाम इल्म है जहां इंसान ममदूह बनता है। तालीम कुरान की ताकीद। खुतबा नंबर 108 मुफ्ती जाफर हुसैन, खुतबा नंबर 125 रईस अहमद जाफरी, खुतबा नंबर 109 अली नकी तेहरानी। अलिफ वतअल्लमुल कुरआन फ़इन्नहु अहसनुल हदीसी। बे वतफ़क्कहु फ़ीही फ़इन्नहु रबीउल कुलूबी। जीम वस्तशफ़उ बिनूरिही फ़इन्नहु शिफ़ाउस सुदूरी। दाल व अहसनु तिलावतहु फ़इन्नहु अनफ़उल कस्सासी। कुरान की तालीम दो कि बिलाशुबा वो हदीसों में सबसे बेहतर है। इसमें अफ़हाम तफ़हीम करो कि वो तहकीक मकाम महफूज व आरास्ता व मुज़य्यन है। इसके नूर से सलामती हासिल करो। बिलाशुबा वो दिलों को सलामत रखने वाला है। इसको बेहतरीन तरीका से पढ़ा करो कि वो बिला मुबालगा तमाम किस्सों से ज्यादातर मुफीद है। इस कलाम से पहले ये फिक्रा है कि अपने नबी की हदायतों की पैरवी करो कि वो सबसे बालातर हैं। उसके तरीक़ाए जिंदगी को इख्तियार करो कि तमाम तरीक़ाए हाय जिंदगी से बेहतर तरीका है। इसके फौरन बाद फरमाया कि कुरान की तालीम ही अहसनुल हदीस है। ये गौर तलब है। हमने हदीस के लिए हजरत अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का तसव्वुर अलग पेश कर दिया है। दरअसल होना ये चाहिए था कि हम हर अकीदा को इमाम अव्वल से इख्तियार करते या नहजुल बलागा को उनका कलाम मानने से इनकार कर देते। लेकिन क्या किया जाए कि इस पर तमाम उम्मत का इजमा हो चुका है। इनकार तो नामुमकिन हो गया। अब उनसे बच निकलने और अपनी राह अलग बनाने का एक ही तरीका है कि कुरान और नहजुल बलागा के मानी की तावील करके अपने मशरब के मुताबिक बना लिया जाए। चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे मुसलमान इस पर आमिल हैं। इल्ला अहसनु या मौजूदा कुरान की तस्दीक और ये कि हर फैसला कुरान से किया जाएगा। हर तनाज़ा में कुरान हाकिम होगा। खुतबा नंबर 123 मुफ्ती जाफर हुसैन, नंबर 142 रईस अहमद जाफरी, नंबर 125 अली नकी तेहरानी। अलिफ
इन्ना लम नुहकमिर रिजाला बे व इन्नमा हकमनल कुरआना जीम व हाज़ल कुरआनु इन्नमा हुआ खत्तुन मुस्तूरुन बैन अद्दफ़्फ़तैनी दाल ला यंतिकु बिलिसानी हा वला बुद्द लहू मिन तुर्जुमानी वाव व इन्नमा यंतिकु अन्हुर रिजालु जा वलम्मा दआनल कौमु इला अन नुहकिमा बैननल कुरआना लम नकूनल फरीकल मुतवल्लिया अन किताबिल्लाह ताला। हमने लोगों को हाकिम नहीं बनाया था बल्कि हमने कुरान को हाकिम बनाया था, और ये कुरान एक तहरीर है जो दो गत्तों के दरमियान सत्रों में लिखी हुई है। ये जुबान के जरिए से नातिक नहीं है, जुबान से नहीं बोलती, इसके लिए तर्जमान का होना लाजमी है, और लोग बिलाशुबा इसके जरिए से नातिक हैं, बोलते हैं। चूंकि हमसे दरख्वास्त की गई थी कि हम इस किताब को आपस में हुक्म तस्लीम कर लें, तो हम इस फरीक से मुताल्लिक नहीं हैं जो कुरान की दावत से रोगर्दानी करने वाला हो। इसके बाद अली ने कुरान करीम से वो आयत पढ़ी जिसमें यह बताया गया है कि रसूलुल्लाह के अलावा बाकी उम्मत में जब भी कोई निज़ा हो तो उसका फैसला कुरान से कराया जाए या उसे रसूल के अमल दरामद की रोशनी में परखा जाए, और इन दोनों तरीकों से हमारी हक्कानियत और इस्तेहकाक के खिलाफत बिला किसी अंदेशा के साबित है। इस खुतबे में मौजूदा कुरान की मुकम्मल तस्दीक फरमा दी गई और इसको हाकिम व हिक्म बनाने का फतवा दे दिया। काफ कुरान करीम के नातिक होने पर दलील। खुतबा नंबर 131 मुफ्ती जाफर हुसैन, नंबर 152 रईस अहमद जाफरी, नंबर 133 अली नकी तेहरानी। अलिफ व किताबुल्लाहि बैना अजहरिकुम नातिकुन ला या इल्लिसानु बे व बैतुल्लाह तुहदिमु अरकानुहु वाव व इज़्ज़न ला तुहज़मु आवानुहु। और जो किताब खुदा तुम्हारे दरमियान मौजूद है वो ऐसी नातिक बोलने वाली है कि उसकी जुबान कभी थकती नहीं, और वो ऐसा मकान है जिसके अरकान यानी सुतून और बुनियादें मुनहदिम नहीं हो सकते। वो ऐसे गलबा की मालिक है कि उसके साथ ही कभी शिकस्त न खाएंगे। इससे पहले हवाला में आया था कि वो जुबान के जरिए से नहीं बोलती मगर दूसरों में गोयाई पैदा कर देती है। उसमें जुबान का इनकार न था। ये खुतबा बताता है उसके लिए जुबान मौजूद है और वो कभी झलकती नहीं है। आपको याद है कुरान में आया है सुमुन बुक, गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं वगैरह। आयत नंबर 18 सूरह बकरा। जो भी मानी हो इसी सुम का रिश्तेदार लफ्ज है सामित। लिहाजा कुरान करीम को हरगिज हरगिज सामित नहीं कहना चाहिए, बल्कि कुरान नातिक भी ऐसा है कि जिसकी मदद के बगैर बोलना ही नहीं आता, और जो कुरान करीम से बोलता है उसके सामने सब गूंगे हो जाया करते हैं। मुलाहिजा हो सूरह आराफ की आयत नंबर 193। मजीद तसरीह झैल में मुलाहिजा हो जनाब अली मुर्तजा बातिल अकायद को इस तरह ज़बह कर देते हैं कि एक तिस्मा लगा नहीं रह जाता। चुनांचे मुसलसल इसी खुतबे में फरमाते हैं कि कुरान करीम ही जरियाए समाअत व बसारत और वही जरियाए गोयाई है। खुतबा नंबर 131 मुफ्ती जाफर हुसैन, नंबर 156 रईस अहमद जाफरी, नंबर 133 अली नकी। 1 वअलमू अन्नहु लैसा मिन शैइन इल्ला वयकादु साहिबुहु अयशबअ मिन्हु वयमिल्लुहु इल्ला अलहयाता फइन्नहु ला यजीदु लहु फिल मौति राहतन वइन्नमा ज़ालिका बिमंजिलतिल हिकमतिल्लती हिय हयातुल लिलक़ल्बिल मय्यति वबसरुन लिलअयनिल अमयाई वसमउन लिलउज़ुनिस सम्माई वरय्युन लिज़्ज़िमानी वफ़ीहा अलग़िना कुल्लुहु वस्सलामतु किताबुल्लाहि तुबसिरून बिही वतंतिकून बिही वतस्मऊन बिही वयंतिकु बादुहु बिबादिन वयशहदु बादुहु अला बादिन वला यख्तलिफु फिल्लाहि वला युखालिफु बिसाहिबिही अनिल्लाहि। जान रखो कि हर उस चीज से कि जिस पर काबू और दस्तरस होती है उससे दिल भर जाता है और वो रफ्ता रफ्ता बाई से मलाल बन जाती है, सिवाय अपनी जिंदगी के कि उससे सेरी नहीं होती, और चूंकि मौत में कोई आसाइश नहीं पाते, और बिलाशुबा वो ऐसी मंजिल हिकमत है जिससे कल्ब मुर्दा जिंदगी पाते हैं, अंधी आंखें बसारत पाती हैं, बहरे कान कुव्वत समात हासिल करते हैं, तशना दहिन के लिए सैराबी मुयस्सर आती है और इससे मुकम्मल बेनियाजी मिल जाती है।
یہ کتاب خداوندی ہے جس کے وسیلے سے بصارت و نطق اور سماعت ملتی ہے۔ اس کا بعض حصہ باقی حصہ کے لیے بولتا ہے اور شہادت دیتا ہے۔ اللہ کے دین میں کسی طرح کا اختلاف نہیں کرتا۔ جو اس کا ساتھی بن جائے اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ اس کو خدا سے جدا کر دے۔ نتیجہ اول، اس خطبہ کو شروع کرنے سے پہلے سب لکھتے ہیں کہ نمبر 1 تمسک بکتاب خدا رئیس احمد جعفری صاحب، نمبر 2 وقسمتی از این خطبہ اس در تمسک بکتاب خدا علی نقی طہرانی، یعنی اور اس خطبہ کا ایک یہ بھی حصہ ہے کتاب خدا کے تمسک سے متعلق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطبہ کو یہاں تک نہ چھوڑ دینا چاہتے جہاں ہم نے روک دیا، بلکہ بتمامہ پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ آخری پیرا لکھتے ہوئے سب مترجم یہ بریکٹ لکھتے ہیں وباداشتن چنین رہنما بزرگ در دسترس ما ذالک علی نقی طہرانی، یعنی ایسے رہنمائے بزرگ کے ہوتے ہوئے اور ایسی واضح چیز پر دسترس ہوتے ہوئے۔ مطلب پورے خطبہ کا یہ ہوا کہ حضرت علی کے زمانے کے مسلمانوں کا حسب معمول قرآن سے بھی اس لیے دل بھر گیا تھا کہ وہ ہر لمحہ ان کی دسترس کے اندر تھا۔ کس قدر افسوسناک حالت تھی اہل عرب کی، ذرا اندازہ فرمائیے۔ نتیجہ دوم، جہاں یہ فیصلہ کر دیا کہ قرآن کریم ہی سے مردوں کو زندگیاں اور اندھوں کو بصارت اور گونگوں کو زبان ملتی ہے، وہاں خصوصی حیثیت سے وہ لفظ بھی لائے، یعنی سما بھی لائے، جس سے سامت اور سن کا رشتہ ہے۔ اب تو خدا کے لیے ہر الوی کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو سامت نہ کہا کرے بلکہ زبان عطا کر دینے والا، سماعت بخش دینے والا، بصارت دینے والا، زندگی بخش دینے والا کہا کرے۔ ممکن ہے اس طرح خدا ہمیں ہدایت عطا کر دے۔ آمین۔ اور سنیے اور دیکھیے ہم نے یہ دعائیہ فقرہ کیوں کہا اور آمین کیوں کہہ دی۔ قرآن کریم سے براہ راست ہدایت ملتی ہے، خدا ملتا ہے، دین ملتا ہے۔ خطبہ نمبر 145 مفتی جعفر حسین، خطبہ نمبر 172 رئیس احمد جعفری، نمبر 147 علی نقی۔ ہم یہ پورا خطبہ لکھنے پر مجبور ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کا بار بار ذکر آتا چلا جاتا ہے۔ ہم ترجمہ لکھتے جائیں گے لیکن جہاں براہ راست قرآن کریم کا ذکر ہوگا وہاں ماں عربی متن کے لکھ دیں گے۔ سنیے، خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ خدا کے بندوں کو بتوں کی پرستش سے نکال کر خدا کے حلقہ عبادت میں لے آئیں اور شیطان کی اطاعت سے جدا کر کے خدا کی فرمانبرداری کو ان کا شعار بنا دے۔ بقرنا قد بینہ واحکمہ، آپ نے قرآن کریم کو واضح کر دیا اور حاکم بنا دیا تاکہ خدا کے بندے اس کے عالم بن جائیں جو اس سے جاہل تھے، اور وہ لوگ خدا کی ہستی کا اعتراف کریں جو پہلے مصر بانکار تھے، اور خدا کی ہستی کا اقرار کریں جو پہلے منکر تھے۔ فتح اللہ لہم سبحانہ فی کتابہ من غیر ان یکونوا رأوہ بما آراہم من قدرتہ، لہٰذا اللہ سبحانہ نے اپنی کتاب میں خود کو حویدہ کر دیا اس طرح سے کہ وہ بلا بظاہر دکھائی دیے دیکھا گیا، اپنی قدرت اس کتاب میں انہیں دکھا دی، اپنے عذاب کے خوف سے انہیں ڈرا دیا اور انہیں اطلاع دی کہ کس طرح دیگر اقوام عالم کو اس نے مختلف عذابوں میں مبتلا کیا اور تباہ کر دیا کہ وہ بالکل نیست و نابود ہو گئیں۔ میرے بعد تم پر وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں سچائی سے زیادہ کوئی دوسری چیز پوشیدہ نہ ہوگی اور باطل سے زیادہ کوئی چیز واضح اور آشکار نہ ہوگی، اور خدا اور رسول پر یعنی قرآن اور حدیث پر زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولا جائے گا۔ وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةً أَبُورَ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَلَا أَنْفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا فِي الْبِلَادِ شَيْءٌ أَنْكَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَا عَرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ، اور قرآن کریم کے صحیح پڑھنے سے ناگوار تر اور کوئی چیز نہ ہوگی، اور قرآن میں تحریف کر دینے سے زیادہ پسندیدہ اور خوب تر دوسری چیز نہ ہوگی، نیکی اور حق سے بدتر کوئی چیز نہ ہوگی، طرحائے بدی اور برائیوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہوگی۔ حاملان قرآن سے مستغنی ہو جائیں گے، اسے پھینک دیں گے، اور حافظان قرآن اسے بھلائے رکھیں گے۔ اس دن سے یہ قرآن اور اہل قرآن یعنی قرآن والے دونوں دھتکارے ہوئے اور بیکار قرار دیے ہوئے ہو جائیں گے، اور قرآن و اہل قرآن ایک دوسرے کے طریقہ کار میں ہم نوا اور ہم صحبت ہوں گے، اور ان دونوں کو کوئی بھی پناہ نہ دے گا۔ چنانچہ اس دور میں قرآن اور قرآن کے ساتھی لوگوں کے درمیان اس طرح موجود ہوں گے کہ ان کا کہیں شمار نہ ہوگا، گویا وہ موجود ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے،
हालांकि हक व बातिल साथ ही साथ मौजूद होते हैं। मुसलमान कौम इन दोनों यानी कुरान और अहले कुरान से जुदा रहने पर मुत्तफिक हो जाएगी और उन पर जमा होने के बजाय मुंतशिर हो जाएगी। गोया ये कौम खुद इस कुरान की इमाम है और ये कुरान इनका इमाम नहीं है, लिहाजा उनके पास कुरान के नाम के सिवा और कुछ बाकी न रहेगा और वो कुरान को उसकी तहरीरी सूरत और कंकरियां मारने तक ही जानना काफी ख्याल करेंगे। और ऐसा जमाना आने से पहले एक दौर ऐसा गुजर चुकेगा कि ये लोग सालेहीन को मुसला करेंगे, यानी उनके हाथ पैर नाक कान काट काट कर ऐसी मौत मारेंगे कि जो इबरत आमेज हो। कत्लेआम और उसके बाद मुसला उनके सिद्क को किज़्ब करार देंगे, यानी उनकी अच्छाइयों को बुराइयां करार देंगे। ये ऐसे लोग होंगे जिनको अच्छाइयों में बुराइयों की सजा झलकती नजर आएगी। फिर अपने मुखातिबीन से फरमाया कि तुमसे पहले के वो लोग हलाक हो गए जिनकी आरज़ुएं तवील प्रोग्राम से मुतालिक थीं और वो मौत से बचने का इंतजाम करके उससे लापरवाह हो गए थे, हत्ता कि मौत आखिरकार उनको घसीट ले गई, ऐसी मौत कि जिसने उज़्र ख्वाही और बीच निकलने का मौका न दिया और तौबा व बाज़गश्त का इम्कान न रहा और मुसीबत व सख्ती इसके हमरा थी। ए लोगो, जिसने खुदाए बुजुर्ग व बरतर से नसीहत चाही उसे नसीहत दी गई। वमन इत्तखज़ा कौलहू दलीलन खुदिया लिल्लती हिया अक़वम, और जिसने उसके कौल यानी कुरान को अपने लिए दलील बनाया उसको उस्तवार तरीन राह की हिदायत की गई, क्योंकि जो खुदा से आशना हो वो बाअमन और आसूदा रहता है और उसका दुश्मन खौफज़दा और हैरान रहता है। जो खुदा की अजमत को पहचानता है उसके लिए तकब्बुर और फरेब ज़ेबा नहीं है, उसकी असल बज़र्गी इसमें है कि वो खुदा की इताअत करे, और जो खुदा की कुदरत से वाकिफ है उसकी सलामती इसी में है कि वो खुदा की इताअत करे। बस ए लोगो, हक से इनहराफ न हो, जैसे खारिश ज़दा ऊंट से तंदुरुस्त और नाकिस से कामिल दूर रहता है। तुम राह हक से वाकिफ नहीं हो सकते जब तक कि उस शख्स को न पहचान लो जिसने राह हक से जुदाई अख्तियार कर रखी है। वलन ताखुजू बिमीसाकिल किताबी हत्ता तारीफुल लज़ी नक़ज़हू वलन तमस्सकू बिही हत्ता तारीफुल लज़ी नबज़हू फल्तमिसू ज़ालिका मिन इंदी अहलिही, और कुरान के वादों को पूरा करने पर कादिर नहीं हो सकते जब तक उस शख्स को न पहचान लो जिसने इन वादों को तोड़ दिया, और कुरान से तुम्हारा तमस्सुक नहीं हो सकता जब तक तुम उस शख्स को न जान लो जिसने कुरान को तर्क कर दिया है। तुम ये बातें उन्हीं लोगों से मालूम कर सकते हो जो कुरान के साथी हैं, यानी कुरान वाले हैं। ये वो लोग हैं जो इल्म की जिंदगी और जहालत के लिए मौत हैं, और यही वो लोग हैं जिनका हुक्म इल्म और दानाई की इत्तला देता है। उनकी चुप भी नुत्क है, उनका जाहिर भी बातिन है और बातिन भी जाहिर है। वो दीन की मुखालफत नहीं करते और न दीन में इख्तिलाफ करते हैं। दीन उनके दरमियान एक सच्चा गवाह और खामोश नातिक है। सामित दीन भी नातिक कहलाया। अब नताइज। अव्वल कुरान करीम की मुस्तकिल सिफात हुई। अलिफ, लोगों को आलिम बनाना। बे, खुदा के वजूद को मनवाकर साबित रखना। जीम, खुदा का ऐसा यकीन पैदा करना जैसा कि बिलमुशाफा देखकर हुआ करता है। दाल, ऐसे वादे देना जो जरूर पूरे होकर रहें। हे, अपने अहल को कुदरत व कुव्वत देकर गालिब रखना। वाओ, इंसानों को उनके आमाल का जिम्मेदार करार देकर निज़ाम जज़ा व सज़ा की तफसील। और जे, अक़वाम आलम के हालात से इत्तला व इबरत फराहम करना। दोइम, हजरत अली के फौरन बाद ऐसा जमाना जिसमें अहले कुरान को कत्ल और दीगर मसाइब से दो चार रहना पड़ेगा। उसके बाद वो दौर के कुरान और रसूल पर इफ्तरा और किज़्ब का बाकायदा एहतमाम किया जाएगा। निज़ाम किज़्ब और निज़ाम इफ्तरा कायम होंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि वो तमाम इदारे जो कुरान की तनफीज और ताबीर की जिम्मेदारी का ठेका लेने वाले होंगे, कुरान को हसीन गलाफों में बालाए ताक रखकर उसकी मौजूदगी से इनकार कर देंगे। और इस तरह कुरान और अहले कुरान दुनिया की नजरों में कोई वक़्त न रखते होंगे। वो वतन में रहते हुए अजनबी, मौजूद होते हुए गायब मान लिए जाएंगे। उनकी जाहिरी शक्ल से भी शनासाई बराए नाम होगी। वो मजहूल और गैर मारूफ हो जाएंगे। मगर ये दोनों यानी कुरान और इसके हमराही एक दूसरे के मुमिद व माविन होंगे, और उनके अपने इस दौर के लोगों से उनका रिश्ता ऐसा ही होगा जैसा हक का बातिल से होता है। वो पनाह के ख्वाह होंगे तो उनको पनाह देने वाला कोई नहीं होगा। मुसलमान कौम बजाय कुरान को अपना पेशवा व इमाम बनाने के खुद कुरान की इमाम बन जाएगी। ये मकाम अगर आपने गौर से देख लिया है तो मुझे यकीन है कि आपकी आंखों में उन दोनों की बेकसी पर आंसू जरूर होंगे।
اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس بیان مرتضوی کو پڑھتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے ان دونوں مظلوموں کو ظلم سے بچانے اور پناہ دینے کا تہیہ کیا ہوگا۔ سوئم حضرت علی صلاۃ والسلام نے دین حق سے واقفیت کا راز اس میں منحصر کر دیا ہے کہ آپ پہلے ان اشخاص کو پہچان لیں جنہوں نے حق سے روگردانی اختیار کر کے وعدہ خداوندی کو توڑ دیا ہے، اور ان اشخاص سے جو قرآن سے روگرداں ہیں۔ واقفیت بھی ان لوگوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے جو قرآن سے وابستہ ہیں، جو اس کے اہل اور ہمراہی ہیں، جن کا رویہ خالصتاً قرآن کے معیار پر قائم ہے۔ وہ قرآن کے خلاف نہیں کرتے، ان کا ظاہر و باطن ایک ہے، وہ نہ مشہور ہیں اور نہ شہرت کے خواہاں ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ یہ خطبہ کم از کم 2 بار ضرور پڑھیں اور غور فرمائیں، اور اس کے بعد جس قدر آپ سے متعلق ہو اس پر ایک عملی نظر ڈالیں، اس میں سے جس قدر سہل ہو اس پر عمل کریں اور سنیے۔ نون قرآن کی طرف لوٹ آئے، یہ نورانی حبل خداوندی ہے۔ اور خطبہ نمبر 154 مفتی جعفر حسین، نمبر 182 رئیس احمد جعفری، 155 علی نقی تہرانی۔ 1 علیکم بکتاب اللہ فإنہ الحبل المتین انہ وحدہ ہدا و استحکام۔ 2 فإنہ الحبل المتین۔ 3 والنور المبین۔ 4 والشفاء النافع۔ 5 والری الناکیو۔ 6 والعصمۃ للمتمسکی۔ 7 والنجاۃ للمتعلقی۔ 8 لا یاوج فیکاما ولا یزیح فیستاتبا۔ 9 ولا تخلقہ کفرۃ الردی وولوج السمیع۔ 10 من قال بہ صدقہ ومن عامل بہ سبقہ۔ تم کتاب خدا سے رجوع کرو، اس لیے کہ یہی حبل متین ہے جس کو مل کر پکڑنے کا حکم خود خدا نے دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہی نور مبین ہے، اس میں مفید شفا ہے، وہ سیرابی ہے جس سے تشنگی دور رہتی ہے، ہمس کرنے والے کے لیے عصمت فراہم کرتی ہے، جو خود کو قرآن سے متعلق کر دے اس کے لیے نجات فراہم کرتی ہے۔ اس میں کبھی نہیں کہ سیدھا کرنا پڑے، اس میں گمراہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی ہدایت اور اصلاح کرے۔ اس کو بار بار استعمال کرنا باعث گرانی تباہ نہیں بنتا۔ جو اس قرآن کے ذریعے سے بولتا ہے ہمیشہ سچا ہے، جو اس پر عمل کرے وہ سبقت لے جاتا ہے۔ ہمیں اگر وقت ملا تو جناب علی مرتضیٰ صلاۃ وسلام کے خطبات کے ایک ایک لفظ کا ماخذ دکھائیں گے، جس سے واضح ہو جائے گا کہ حضور نے جو کچھ فرمایا وہ قرآن تھا، اور زبان ان کی تھی، وہ لسان اللہ اور لسان القرآن تھے۔ وہ ہمیشہ حق گوئی کرتے تھے اس لیے کہ ان کی زبان قرآن سے بولتی تھی۔ وہ معصوم تھے اس لیے کہ قرآن سے 100% متمسک تھے۔ یہاں بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والا خود کو بے فکری کے ساتھ قرآن کریم سے متعلق کر دے، تاکہ اس کی نجات کی ضمانت قرآن کریم اور علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے لیں۔ سین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی غرض تصدیق قطب خداوندی تھی، نہ کہ تنسیق قطب خداوندی۔ خطبہ نمبر 156 مفتی جعفر حسین، نمبر 157 علی نقی تہرانی۔ 1 ارسلہ علی حین فترۃ من الرسول وطول حجۃ من الامم۔ 2 وانتقاض من المبرم۔ 3 فجاءہم بتصدیق الذی بین یدیہ۔ 4 والنور مقتدی بہ۔ 5 ذالک القرآن فاستنطقوہ ولن ینطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم۔ خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا کہ جب سلسلہ انبیاء کو منقطع ہوئے عرصہ دراز گزر چکا تھا اور امتوں کو غفلت و گمراہی میں رہتے ہوئے طویل عرصہ ہو گیا تھا اور احکام الہی معطل پڑے تھے، لہٰذا حضرت رسول خدا لوگوں کی طرف تشریف لائے کہ جو کچھ ان کے پاس اللہ کے احکامات تھے ان کی تصدیق کر دیں، تاکہ وہ اصل روشنی کی پیروی کریں۔ وہ قرآن کریم ہے، تم اس سے بات کرو، وہ ہرگز نہ بولے گا، میں اس کی طرف سے بتاتا ہوں یا اس میں سے بتاتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ قرآن میں ماضی و مستقبل کے حالات اور علوم ہیں، اور بیماری کی دوا ہے، اور تمہارے لیے نظام حیات ہے۔ اس خطبہ سے خصوصاً یہ سیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم پچھلی شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا بھی یہی ہے۔ قرآن کریم ہادی یا رہنما ہے، اس میں خیر و شر کو واضح کر دیا گیا ہے۔ خطبہ نمبر 165 مفتی جعفر حسین، نمبر 190 رئیس احمد جعفری، نمبر 166 علی نقی۔ 1 ان اللہ تعالی انزل کتابا ہادیا بین فیہ الخیر والشر
فخذوا نهج الخير تهتدوا وأصدفوا عن سمت الشر تقصدوا الفرائض أدوها إلى الله تؤدكم إلى الجنة۔ بے شک و شبہ اللہ نے قرآن کو ہادی بنا کر نازل کیا ہے، اس میں اچھائیوں اور برائیوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اچھائیوں کو اپنے سامنے رکھو کہ ہدایت یافتہ بن جاؤ، برائیوں سے دوری اختیار کرو تاکہ راہ راست پر گامزن ہو جاؤ، فرائض کو ادا کرو خدا کے لیے تاکہ وہ تمہیں جنت میں پہنچا دے۔ خطبہ نمبر 167 مفتی جعفر حسین، نمبر 192 رئیس احمد جعفری، نمبر 168 علی نگی 1 ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق وامر قائم، تحقیق اللہ نے اپنے ہدایت کرنے والے رسول کو بولنے والی کتاب اور قائم رہنے والے دین کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ صاد قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرو۔ خطبہ نمبر 174 مفتی جعفر حسین، نمبر 198 رئیس احمد جعفری، نمبر 175 علی نقی 1 انتفعوا ببیان اللہ واتعظوا بمواعظ اللہ واقبلوا نصیحت اللہ فإن اللہ قد اعذر الیکم بالحلیہ وأخذ عليكم الحجة وبين لكم محابه من الأعمال ومكارهه منها لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه۔ خدا کے بیان سے نفع اندوزی حاصل کرو، اللہ کی نصیحتوں سے نصیحت سیکھو، کیونکہ اس نے واضح دلائل سے تم پر حجت ختم کر کے تمہارے آزرات کی گنجائشیں ختم کر دی ہیں، اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ اعمال کو بیان کر دیا تاکہ اس کی پسندیدہ پر عمل کرو اور ناپسندیدہ سے باز رہو۔ اسی خطبے میں چند دوسری تفاصیل کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، قرآن ایسا ہادی ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ قرآن سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ 1 وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ زِيَادَةٍ فِي هُدًى وَنُقْصَانٍ مِّنْ عَمَى وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَوَائِكُمْ فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله واعلموا أنه شافع ومشفع وقائل ومصدق وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه فإنه ينادي منادي يوم القيامة ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن فكونوا من حرثته وأتباعه واستدلوه على ربكم واستنصحوه على أنفسكم واتهموا عليه آراءكم واستغشوا فيه أهواءكم۔ جان رکھو کہ قرآن کریم ایسا ناصح ہے جو کبھی نصیحت میں خیانت نہیں کرتا، ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا محدث ہے جو کبھی جھوٹ نہیں کہتا، جو قرآن کا ہمنشین بنا، جو قرآن کے ساتھ بیٹھا وہ اٹھنے نہیں پاتا کہ اس کی ہدایت میں زیادتی چکی ہوتی ہے اور گمراہی میں کمی ہو چکی ہوتی ہے۔ ان دونوں حالتوں سے وہ خالی کبھی نہیں اٹھتا۔ یہ بھی جان رکھو کہ کسی کے لیے قرآن کا ہمنوا بننے کے بعد فاقہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہ بلا قرآن کے کوئی شخص غنی نہیں کہلا سکتا۔ تم اس کے ذریعے سے اپنی بیماری کا علاج کرو اور اپنی دقتوں اور دشمنوں کے مقابلے میں اسی سے مدد چاہو۔ تحقیق اس میں سب سے بڑی بیماری یعنی کفر، نفاق، تباہی اور گمراہی کا علاج ہے، لہٰذا خدا سے قرآن کے ذریعے شفا مانگو، قرآن کی طرف محبت بھرے دل سے توجہ کیا کرو، اور قرآن کے ذریعے سے مخلوقات سے کچھ نہ مانگا کرو۔ مخلوقات کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ خدا سے اس طرح مخاطبہ کر سکیں جس طرح قرآن کا حق ہے۔ یہ بھی جان رکھو کہ قرآن کریم ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت خدا کے ہاں قبول ہے، اور ایسا بولنے والا ہے کہ اس کی زبان کی تصدیق ہو چکی ہے، اور جس کسی کی شفاعت قیامت میں قرآن کریم نے کر لی اس کی شفاعت مقبول خدا ہو گئی، اور جس کسی کو قیامت میں قرآن کریم نے رد کر دیا وہ مردود قرار دے دیا جائے گا۔ قیامت میں ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ آج ہر کاشتکار اپنے اپنے مواخذے میں گرفتار ہوگا، ماں سوا اس کے کہ جو قرآن کریم کا کاشتکار تھا، لہٰذا تم سب کو قرآن کریم کا کاشتکار بننا چاہیے
اور اپنے خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اسی کو اپنے لیے دلیل بناؤ، اپنی جانوں کو اسی سے نصیحت کرو اور اس کے مقابلے میں اپنی رائے اور فیصلوں کو اتہام لگاؤ اور قرآن کے معاملے میں اپنے خیالات کے ساتھ خیانت کا الزام لگاؤ۔ العمل العمل ثم النهاية النهاية والاستقامة الاستقامة ثم الصبر الصبر والورع الورع إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم وإن لكم علما فاہتدوا بعلمکم، پیہم عمل کرو اور پیہم برائیوں سے جدا رہو، یہی تمہارا منتہا اور نصب العین ہے، اس تک پہنچ کر رہو جو تمہارے لیے مقرر ہے۔ پورا پورا عمل کرو، پورا پورا عمل کرتے چلے جاؤ، پھر ساتھ ہی اپنی انتہا پر غور کرو اور اپنی انتہا پر غور کرتے چلے جاؤ، پھر اپنے عمل کو اپنی انتہا کے مطابق برقرار رکھو اور برقرار رہنے میں استقلال پیدا کرو، پھر اس دوران پیش آنے والی مشکلات میں صبر کرو اور صبر کرتے چلے جاؤ اور پاک باز بنو اور پاک بازی میں بڑھتے چلے جاؤ۔ یقیناً تمہارے لیے ایک انتہا ہے، چنانچہ تم اس نہایت تک پہنچنے میں کوشاں رہو، تمہارے لیے ایک رہنما پرچم ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ خطبہ مسلسل جاری ہے، نبوت و امامت کی پیروی کا حکم واضح کیا جا رہا ہے، اس کے بعد مسلسل خطبہ فرماتے ہیں وَقَدْ قُلْتُمْ رَبُّنَا اللَّهُ فَاسْتَقِيمُوا عَلَى كِتَابِهِ وَعَلَى مِنْهَاجِ أَمْرِهِ وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ ثُمَّ لَا تَمْرُقُوا مِنْهَا وَلَا تَبْتَدِعُوا فِيهَا وَلَا تُخَالِفُوا عَنْهَا۔ بلا شبہ تم نے کہا تھا کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، اس قول کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی کتاب پر ثابت قدم رہو، قرآن سے تجاوز نہ کرو، نہ کوئی نیا راستہ اختیار کرو، نہ قرآن کی مخالفت کرو، اس کی بتائی ہوئی صحیح عبادت خداوندی کرتے رہو۔ خطبہ مسلسل آگے بڑھ کر زبان و دل پر قابو کا طریقہ، حرام و حلال کی تفصیل و دیگر احکامات جاری کرتے ہوئے یہاں پہنچا کہ وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِذْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ حِبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَسَبَبُهُ الْأَمِينُ وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَمَا لِلْقَلْبِ جَلَاءٌ غَيْرُهُ۔ اللہ سبحانہ نے کسی شخص کو قرآن سے بہتر نصیحت نہیں عطا کی تھی، بلا شبہ یہ قرآن خدا کی وہ مضبوط رسی ہے جسے پکڑے رہنا خدا نے فرض قرار دیا ہے اور خدا تک پہنچنے کا محفوظ ذریعہ ہے۔ اس میں قلوب کے لیے طمانینت ہے، علوم کے خزانے ہیں، اس کے سوا کسی اور چیز سے دل میں روشنی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس خطبے کی قرآنی صفات پر طائرانہ نظر ڈالیے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک، قرآن میں محض نفع ہے، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ دو، انسانوں کے لیے وہ تمام اعمال بتا دیے گئے جو خدا کو پسند ہیں اور اب یہ عذر نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن میں فلاں چیز نہیں ہے۔ تین، وہ نصیحت ہی نہیں بلکہ خود ناصح ہے، ایسا ناصح جو کسی طرح خیانت نہیں کرتا، یعنی کوئی پہلو نہیں چھوڑتا۔ چار، وہ ہدایت کی کتاب بھی ہے اور ہادی بھی ہے، ایسا ہادی جو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ پانچ، وہ حدیث سے انبیاء کا حامل ہی نہیں بلکہ خود محدث اور احادیث کے بیان کرنے والا ہے اور کس نبی کے خلاف یا خدا کے خلاف کوئی غلط حدیث نہیں سناتا۔ چھ، جو بھی قرآن لے کر بیٹھے اٹھنے سے پہلے ہدایت لے کر اور گمراہی چھوڑ کر اٹھتا ہے۔ سات، قرآن سے تعلق پیدا کر لینے کے بعد مفلسی اور فاقہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور آٹھ، قرآن کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی کوئی غنی نہیں کہلا سکتا۔ نو، ہر قسم کی بیماری، دقت، مصیبت، مسائل حیات میں مکمل ہدایت دے کر شفا اور رہنمائی عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ کہ 10، خدا سے اسی کی وساطت سے مدد مانگنا چاہیے۔ 11، قرآن سے کسی طرح کا واسطہ رکھتے ہوئے دل میں ایک جذبہ محبت معجزن ہونا چاہیے۔ 12، قرآن کے ذریعے کسی مخلوق سے کچھ نہ مانگنا چاہیے بلکہ قرآن کو خدا سے مخاطبہ کے لیے وسیلہ بنانا چاہیے۔ 13، قرآن میں قیامت میں یہ قرآن شافع محشر ہے، جس کی شفاعت قرآن کریم نے کر دی وہ فائز المرام ہوا۔ اور 15، جس کو قرآن نے ٹھکرا دیا وہ راندہ درگاہ خداوندی ٹھہرا۔ 16، قیامت میں قرآن کریم کے لیے منادی کر دی جائے گی کہ آج صرف وہ لوگ فلاح یافتہ ہیں جن کا طرز عمل قرآن سے متعلق رہتا تھا، باقی سب جہنم واصل ہیں۔ 17، خدا کے روبرو سرخروئی صرف قرآن کے ذریعے سے ہوگی، اپنی ذاتی رائے اور اجتہاد یا تقاضۂ وقت وغیرہ تمام عذرات سے علیحدہ رہنا ضروری ہے اور محض قرآن کریم کا حکم ماننا ہی پسندیدہ طریقہ ہے۔ 18، قرآن میں آیا تھا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس قول پر قائم رہے
उन पर नुज़ूल मलाइका होता रहेगा। उनसे कहा जाएगा कि तुम खौफजदा और रंजीदा होने वाले नहीं हो, तुम्हारे लिए तो वो जन्नत मुंतजिर है जिसका वादा किया गया था। सूरह हमीम सजदा आयत 30/41। हजरत अली ने यह कौल याद दिलाकर बताया कि इस कौल पर कायम रहने के मानी ये है कि कुरान करीम पर मुकम्मल और मुतलक अमल किया जाए और उससे बाहर कोई रहनुमाई तलाश न की जाए, उसकी मुखालिफत में कोई नया निज़ाम तालीम मुरतब न किया जाए। बिदअत कुरान करीम से बेहतर या इसके मसल निज़ाम हयात किसी और को नहीं मिला। 20 यही कुरान वो रस्सी है जिसके थामे रहने का हुक्म मिला है और ये रस्सी मजबूत ही नहीं बल्कि खुदा तक पहुंचाने की जिम्मेदार है। गौर तलब 21 उलूम इलाही का खजाना महज कुरान में है। 22 दिलों पर जिला, उनमें जिंदगी सिर्फ कुरान से पैदा होती है और उसके खिलाफ किस दूसरे माखज का तसव्वुर बातिल है। रा कुरान करीम हाकिम है, हुज्जत खुदा है। खुतबा नंबर 181 मुफ्ती जाफर हुसैन, नंबर 182 तेहरानी। फल कुरान आमिरुन ज़ाजिरुन व सामितुन नातिकुन हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़िही अख़ज़ अलैहि मीसाक़हुम वर्तहन अलैहि अनफुसहुम अतम्म नूरुहु व अकमल बिही दीनुहु व क़बज़ नबियुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व क़द फ़रग़ इलल ख़ल्क़ि मिन अहकामिल हुदा बिही फ़अज़्ज़िमू मिन्हु सुब्हानहु मा अज़्ज़म मिन नफ़्सिही फ़इन्नहु लम युख़्फ़ि अन्कुम शैअन मिन दीनिही व लम यत्रुक शैअन रज़ियहु औ करिहहु इल्ला व जअल लहु अलमन बादियन व आयतन मुहक्कमतन तज़जर अन्हु औ तदउ इलैहि फ़रिज़ाहु फ़ीमा बक़िय वाहिदन व सख़तहु फ़ीमा बक़िय वाहिदन। चुनांचे कुरान डांटने और तंबीह करने वाला हाकिम है और खामोशी इख्तियार करने वाला और नातिक है। जिन लोगों से खुदा ने अहद व पैमान ले रखा है उन पर खुदा की हुज्जत है और ये उन लोगों को खुदा के सामने रहम रखता है। कुरान में खुदा ने अपना नूर मुकम्मल कर दिया है और इसके अंदर अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अपने रसूल को उस वक्त तक नहीं उठाया जब तक कुरान में तमाम अहकामात न भेज दिए। तो लिहाजा खुदा की अजमत और बुजुर्गी को कायम करो जिस तरह उसने अपनी अजमत कुरान में बयान कर दी है। खुदा ने अपने दीन के किसी हुक्म को कुरान में वाज़ेह करने से नहीं छोड़ा और जो कुछ उसे पसंद या नापसंद था वो सब ऐसे आमाल और उनसे मुतालिक अहकाम कुरान करीम में तुम्हें पहुंचा दिए और कुछ भी तुमसे पोशीदा नहीं रखा ताकि जो आमाल पसंदीदा खुदा है उन पर अमल करो और जिनको वो नापसंद करता है उनसे बाज रहो। चुनाचे उसकी रजा और नाराजगी गुज़िश्ता ज़माना और आइंदा ज़मानों में हमेशा बिला इख्तिलाफ एक ही है। उसकी वाज़ेह तौर पर कुरान की आयात में तसरीह कर दी है। उसका दीन रोज़े अव्वल से क़यामत तक एक ही रहा है। नतीजा इस ऐलान मुर्तज़ा के बाद यह तसव्वुर बातिल है कि कुरान से बाहर भी कोई और ज़रिया हिदायत बाकी रह गया है। यह वाज़ेह हो जाता है कि जिसने कोई हुक्म देना हो वो महज कुरान करीम से हुक्म देगा। जिससे कुरान में कोई हुक्म न मिलता हो उसे चाहिए कि इल्म का दावा न करे और अपने कलम को तोड़कर फेंक दे ताकि अज़ाब खुदाबंदी से महफूज रहे और खल्क़ खुदा उसके ज़ाती ख्यालात से गुमराह ना हो। वाज़ेह रहे कि यही वो शर्त है जो घर घर की गद्दी नशीनी और मसनद इज्तिहाद को लपेट कर रख देती है और दुनिया को आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम की तरफ लौटा कर लाती है, वरना उन हजरात की ज़रूरत ही नहीं रहती और हर घर में दावेदारान इज्तिहाद अपनी अपनी मशीनों में शरीयत बनाते हैं और इस तरह कुरान और अहले कुरान को रुख्सत दे देते हैं और वो दोनों बेपनाही के आलम में एक दूसरे के मोनस व गमखार रह जाते हैं और बस। शीन कुरान करीम से हिदायत और अख्ज़ मसाइल का तरीका क्या है। खुतबा नंबर 191 मुफ्ती जाफर हुसैन, नंबर 201 रईस अहमद जाफरी, नंबर 184 अली नकी तेहरानी। पूरा खुतबा शुरू से मुताला फरमाएं और अपनी सिफात अपने इमाम जनाबे अली मुर्तज़ा की ज़बान से सुनते हुए यहां तक आएं। फरमाया, अम्मल लैल फसाफून अक़दामहुम तालीन अज्ज़ाल कुरान युरत्तिलूनहु तरतीला युहज़िनून बिही अनफुसहुम वयस्तगीरून बिही दवा दाएहिम फ़ैज़ा मर्रू बिआयतिन फ़ीहा तशवीक़ुन रकनु इलैहा तमअन व ततल्लात नफूसहुम इलैहा शौक़न व ज़न्नु अन्नहा नस्ब आयुनिहिम व इज़ा मर्रू बिआयतिन फ़ीहा तख़वीफ़ुन अस्ग़ा इलैहा मसामिअ क़ुलूबिहिम व ज़न्नु अन्न ज़फ़ीर जहन्नम व शहीक़हा फ़ी उसूल आज़ानिहिम फ़हुम हानूना अला औसातिहिम मुफ्तरिशूना लिजबहीहिम व अकुफ़ीहिम व रुकबिहिम व अतराफ़ अक़दामिहिम। ये लोग रात को भी सफ़ दर सफ़ कदम जमा कर अज्ज़ाए कुरान को पढ़ते हैं, उसमें तदब्बुर करते हैं, गौर व तअम्मुल करते हैं। इस कदर गौर व फिक्र के उनके इज्साम व अरवाह थकन महसूस करके महजून होते हैं और कुरान के ज़रिए से अपने लिए हाल मुहिम्मात तलाश करते हैं।
جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے ہیں کہ جس میں امید کی جھلک نظر آتی ہے تو اس میں طمع کرتے ہیں اور ذوق و شوق سے اس پر غیر نظر ڈالتے ہیں، اور جس انجام کی اطلاع اس آیت میں دیکھتے ہیں گویا کہ وہ بالکل ان کے سامنے مشہود ہو جاتا ہے۔ جس آیت میں دھمکی نظر آتی ہے اس پر سر جھکاتے ہیں، گوشے دل سے ان کو دوزخ میں جہنمیوں کی پکاریں سنائی دیتی ہیں۔ یہ کمر کو عبادت خداوندی کے لیے خم کر دیتے ہیں اور پھر اپنی پیشانیوں، ہتھیلیوں، زانوں اور پاؤں کو سجدے میں بچھا دیتے ہیں۔ خطبہ برابر جاری ہے، پڑھتے جائیے اور دیکھیے کہ علی کے پسندیدہ افراد اور قرآن کریم کے ہم نشین کیسے ہوتے ہیں۔ پھر ایک نظر ڈالیے دعوے داران نیابت پر۔ قرآن کریم کی ایسی عظمت کہ جس سے زیادہ کا تصور دائرہ امکان سے باہر ہے۔ خطبہ نمبر 196 مفتی جعفر حسین، نمبر 189 علی نقی تہرانی۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ خطبہ حسب معمول نعت خداوندی، تعریف اسلام اور منزلت محمدی کو بیان کرتے کرتے یہاں پہنچا کہ قرآن کا ذکر شروع ہوا اور فرمایا ثم انزل علیہ الکتاب نورا لا تطفاء مصابیحہ وسراجا لا یخبو توقدہ وبحرا لا یدرک قارہ ومنہاجا لا یزل نہجہ وشعاعا لا یظلم ضوءہ وفرقانا لا یخمد برہانہ وتبیانا لا تہدم ارکانہ وشفاء لا تخشى اسقامہ وعزا لا تہزم انصارہ وحقا لا تخزل آوانہ فهو معدن الایمان وبحبوحتہ وینابع العلم وبحورہ وریاض العدل وادرانہ وآصاف الاسلام وبنیانہ واودیۃ الحق وریتانہ وبحرا لا ينزفه المستنزفون وعیون لا ينزبها الماتحون ومناہر لا یغیزها الواردون۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب کو یعنی قرآن کو نازل کیا۔ قرآن وہ نور ہے کہ اس کے چراغ بجھتے نہیں، وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی، ایسا سمندر ہے کہ اس کی گہرائی معلوم نہیں کی جا سکتی، ایسی شاہراہ ہے کہ اس پر چلنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ ایسی شعاع ہے کہ اس کی روشنی کی زو دھندلی نہیں ہو سکتی، وہ ایسا حق اور باطل کو واضح کرنے والا ہے کہ اس کی دلیل کبھی رائگان نہیں جاتی، وہ ایسی تعمیر ہے کہ اس کی بنیادیں کبھی منہدم نہیں ہو سکتی، وہ ایسی سلامتی بخشتا ہے کہ جس میں کسی نقص کا اندیشہ نہیں ہو سکتا، وہ ایسی نصرت ہے کہ اپنے مددگاروں کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دیتی، وہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کے مددگار کبھی شکست نہیں کھاتے۔ چنانچہ قرآن ایمان و یقین کا مرکز اور خزانہ ہے، علم کے چشموں اور سمندروں کا حامل ہے، عدالت و انصاف کے سیراب شدہ چمن قرآن میں ہے، قرآن اسلام کی بنیاد کے مسالے سے بھرپور ہے، حقانیت کے میدانوں اور فضاؤں کا مالک ہے، ایسا سمندر جس کو پانی لے جانے والے کم نہیں کر سکتے، اس کے چشموں کو خالی نہیں کیا جا سکتا، اس کے پانی پینے کے گھاٹ پر پینے والے پانی کی سطح کو نیچا نہیں کر سکتے۔ پھر مسلسل فرمایا کہ اور وَمَنَازِلٌ لَا يَزِلُّ نَهْجُهَا الْمُسَافِرُونَ وَأَقْلَامٌ لَا يَعْمَى عَنْهَا السَّائِرُونَ وَآكَامٌ لَا يَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ وَجَعَلَهُ اللَّهُ رِيًّا لِعَطَشِ الْعُلَمَاءِ وَرَبِيًّا لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ وَمَحَاجًّا لِطُرُقِ الصُّلَحَاءِ وَدَوَاءً لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ وَنُورًا لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ وَحَبْلًا وَثِيقًا عُرْوَتُهُ وَمَعْقِلًا مَنِيَّةٌ ذِرْوَتُهُ وَعِزًّا لِمَنْ تَوَلَّاهُ وَسِلْمًا لِمَنْ دَخَلَهُ وَهُدًى لِمَنْ انْتَمَعَ بِهِ وَعُذْرًا لِمَنْ انْتَهَى لَهُ وَبُرْهَانًا لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ وَشَاهِدًا لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ وَفَلْجًا لِمَنْ حَاجَّ بِهِ وَحَامِلًا لِمَنْ حَمَلَهُ وَمَطِيَّةً لِمَنْ عَامَلَهُ وَآيَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ وَجُنَّةً لِمَنْ اسْتَلَمَ وَعِلْمًا لِمَنْ وَعَى وَحَدِيثًا لِمَنْ رَوَى وَحُكْمًا لِمَنْ قَضَى۔ قرآن میں ایسی منزلیں ہیں کہ ان کے مسافروں سے راہ گم نہیں ہوتی، اور ان راستوں پر ایسے سنگ میل ہیں کہ راہ گیروں کو ہر حالت میں دکھائی دیتے رہتے ہیں، اور اس میں ایسے بلند ٹیلے ہیں کہ فریب دہندہ کے لیے ان سے گزرنا ناممکن ہے، اور وہ علماء کے پیاس کے لیے سیرابی ہے، فقہا کے دلوں کے لیے طمانیت ہے، صالحین کے لیے مقصد راہ پیمائی ہے،
وہ ایسی دوا ہے کہ اس کے استعمال کے بعد تکلیف اور بیماری نہیں آتی، وہ ایسا نور ہے کہ اس کے ساتھ ظلمت نہیں ہے، ایسی روشنی جس کا سایہ نہیں ہے، وہ ایسی رسی ہے جس میں پکڑنے کا مقام نہایت مضبوط ہے، وہ ایسی پناہ گاہ ہے کہ عظیم پہاڑوں کی چوٹیوں سے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اپنے دوستوں کے لیے فتح مندی ہے جو اس میں داخل ہو جائے، اس کے لیے مقام امن اور سلامتی ہے۔ اپنے پیرووں کے لیے ہدایت و فلاح کی ضامن ہے، جو خود کو اس سے منسوب و متعلق کر لے اس کی طرف سے عذر خواہ ہے، جو اس کے ذریعے سے بولے اس کے لیے دلائل فراہم کرتا ہے، اس کا شاہد ہے جو اس کے ذریعے سے بحث اور مجادلہ کرے، جو اس کو دلیل و حجت مانے اس کے لیے کامیابی و کامرانی ہے، جو اس پر عمل کرے اس کی حفاظت کرنے والا ہے، جو اس سے کام لے اس کے لیے تیز ترین سواری ہے، علامت جاننے والوں کے لیے آیت ہے، حفاظت چاہنے والوں کے لیے سپر اور پناہ ہے، کان دھرنے والے کے لیے علم و دانائی ہے، راوی کے لیے حدیث ہے، قاضی یا فیصلہ چاہنے والے کے لیے حکم ہے۔ علی نقی تہرانی صاحب کا نوٹ ہے کہ ہر معاملے میں قرآن حاکم حق ہے، اس کے علاوہ حکم کہیں سے نہیں ملتا، اور قرآن کے علاوہ کہیں اور سے حکم لینا غلط ہے۔ آپ صرف اس قدر ملاحظہ فرمائیں کہ ایسی چیز کوئی بچی یا نہیں جس کی دین و دنیا میں ضرورت ہو اور وہ قرآن میں نہ ہو۔ یہ خصوصی حیثیت مد نظر رہے کہ یہ قرآن کریم علماء، فقہا، قاضی، حاکم، محکوم، رعیت الرائی اور ہر عام انسان کے لیے براہ راست ہدایت ہے۔ اس سے گمراہی کا شائبہ تک ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہ اسکیم سامنے رکھیے جس کے ماتحت قرآن اور اہل بیت کو دنیا سے استعفا دلا دیا گیا، اور اس میں حدیث کے نام پر اہل بیت کو محروم کر دیا۔ سے قرآن کریم کا تمسک ہی علی مرتضیٰ اور ان کی اہل بیت کا مقام بتا سکتا ہے۔ مکتوب نمبر 28 مفتی جعفر حسین، نمبر شمار 77 رئیس احمد جعفری اور مولانا عبد الرزاق ملی آبادی۔ خط نمبر 28 علی نقی تہرانی صاحب، معاویہ کو خط لکھا ہے کہ جس میں اپنے استحقاق خلافت پر تاریخ عرب اور قبائل عرب سے حجت قائم کر کے بتاتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ یجمع لنا ما شذ عنا، خداوند عالم کی کتاب نے ہمارے لیے وہ سب کچھ جمع کر دیا تھا جو ہم سے نکالا گیا تھا۔ پورا خط ملاحظہ ہو، یہ فقرہ بتاتا ہے کہ علی و آل علی صلوات اللہ علیہم کے لیے جس چیز کی تلاش کرنا ہو وہ قرآن میں ملے گی، اس میں جمع ہے۔ اس میں جمع ہے خواہ ائمہ علیہ السلام کے لیے قرآن کی اطاعت فرض ہے، انہیں بھی خدا کی اس جبل متین کا تمسک لازم ہے۔ وصیت نمبر 31 مفتی جعفر حسین، نمبر شمار 21 رئیس احمد جعفری اور مولانا عبد الرزاق ملی آبادی، نمبر 31 علی نقی تہرانی۔ وصیت، یہ وصیت ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے۔ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ أَيْ بُنَيَّ وَلُزُومِ أَمْرِهِ وَإِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ والالتزام بحبله وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْسَقْ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ۔ پس اے فرزند، میں تجھے اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اس کے حکم کو اپنے اوپر لازم قرار دینے کی، اور اس کے ذکر سے اپنے قلب کو تعمیر کرتے رہنے کی، اور یہ کہ اللہ کی رسی کو پکڑے رہنا۔ اس رشتے اور علاقے سے زیادہ مضبوط اور کوئی تعلق نہیں جو تیرے اور خدا کے درمیان موجود ہو، بشرطے کہ تو اسے مضبوط پکڑے۔ اس کے بعد کافی دور تک اس وصیت میں قرآن کریم کا تذکرہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے ہمارے سابقہ تحریر کردہ خطبات ملاحظہ فرما لیے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس پوری وصیت کو پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ پوری وصیت میں محض قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ ہم آپ کی مدد کرتے چلے جائیں گے، آپ مسلسل یہ وصیت پڑھیے۔ فرماتے ہیں، احیِ قلبک بالموعظۃ، اپنے دل کو خدا کے موعظہ یعنی نصیحت سے زندگی دیتا رہے۔ ہم اس کو یوں کہیں گے کہ اپنے قلب کو قرآن کریم سے حیات بخشا رہے۔ یہ کیسے؟ ہماری دلیل ہے وَتَعِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّهِ، یہاں اللہ کا بیان اور مواعظ قرآن ہے نا۔ خطبہ نمبر سے جملہ نمبر 2 اور وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ الْمَيِّتِ، قلوب کی حیات محض قرآن پر منحصر ہے نا۔ خطبہ نمبر لام جملہ نمبر 3 اور یہ کہ ان اللہ سبحانہ لم یعظ احدم بمثل ھذا القرآن، قرآن کو بہترین نصیحت فرمایا ہے نا۔ خطبہ نمبر قاف جملہ نمبر 7 ضرور ملاحظہ فرما لیں۔ وصیت آگے بڑھتی ہے حتیٰ کہ فرمایا وَنَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ، اور اپنے دل کو حکمت سے منور کر۔ خطبہ نمبر لام پر جملہ نمبر 3 میں قرآن کریم کو ہی حکمت قرار دیا ہے،
اور حکمت بھی وہی جو مردہ دلوں کو حیات بخش دیتی ہے۔ ہم یہ سلسلہ اس لیے جاری نہ رکھیں گے کہ آپ کو بار بار پیچھے جا کر تصدیق کرنا پڑے گی، جس سے ممکن ہے کہ آپ کبیدہ خاطر ہوں، جو خلاف اسلام طریقہ ہے۔ یہاں ہم یہ دعا کریں کہ خدا آپ کو آنکھیں عطا کرے کہ کم از کم میری طرح قرآن علی کلام خدا نظر آئے، اور زیادہ سے زیادہ یہ دعا کہ خدا آپ کو علوم علی مرتضیٰ علیہم السلام میں حصہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس وصیت میں بھی ہر جگہ امام حسن علیہ السلام کو قرآن پر عمل پیرا رہنے کی وصیت کی جا رہی ہے۔ انبیاء اور ائمہ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ محض قوانین خداوندی کی تعمیل کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ پوری وصیت شروع سے آخر تک جو کچھ بتاتی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ بیٹا قرآن پر 100% عمل کرنا اور بس۔ ہم اپنے وعدے کے مطابق آپ کو صرف وہ مقام دکھاتے چلے جانا چاہتے ہیں جہاں تحریری حیثیت سے کتاب اللہ، قرآن وغیرہ الفاظ اور اس کی عظمت کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ آپ جلد پوری نہج البلاغہ اور قرآن کریم کو علی مرتضیٰ علیہم السلام کے معیار پر عوام کے ہاتھوں اور دلوں میں پائیں گے۔ خدا ہمیں توفیق دے اور مدد کرے، آمین۔ یہ وصیت پڑھتے پڑھتے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ جناب علی مرتضیٰ علیہم السلام، یاد ہوگا آپ زخمی ہیں، نے فرمایا وَإِنْ أَبْتَدِيَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ وَتَعْوِيلِهِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَلَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنْ يَلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهْوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ مِثْلَ الَّذِي الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إِحْكَامُ ذَلِكَ عَلَى مَا كَرِهْتُ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ احب الی من اسلامک الی امر لا من علیک به الحلق ورجوت ان یوفقک اللہ فیہ لرشدک وان یہدیک لقصدک فاعہدت الیک وصیتی ھذہ۔ میں تمہیں کتاب اللہ کی تعلیم و تعویل سے ابتدا کرتا ہوں کہ اسی سے شریعت اسلام، حلال و حرام اور دیگر تمام احکام اخذ کرو گے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے ماخذ کا جواز تیرے لیے منع کرتا ہوں، اور اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے ڈرتا ہوں کہ جس طرح لوگوں نے اپنی خواہشات اور آراء کو داخل کر کے قرآن کے معاملے میں مشکوک ہو گئے، تم ایسا نہ کرنا۔ میں نے یہ وصیت ضروری خیال کی کہ تمہیں دین و دنیا کی تباہی سے بچا لوں، خواہ تمہیں یہ میری وصیت شاخ ہی کیوں نہ گزرے۔ مجھے یہ محبوب معلوم ہوا کہ تمہیں اس راستہ پر چلنے سے روک دوں جس پر سب چلے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ میری یہ وصیت تمہیں ہدایت کرے اور خدا تمہیں رستگاری عطا کر دے۔ نمبر 16 وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَيَّ مِنْ وَصِيَّتِي تَقْوَى اللَّهِ وَالْاِقْتِصَادَ عَلَى مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ نمبر 17 وَالْأَخْذُ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ آبَائِكَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ۔ بیٹے، تیری جس بات سے مجھے انتہائی مسرت ہوگی اور جو تجھے میری وصیت سے اخذ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خود کو اللہ کے روبرو ذمہ دار اور جواب دہ یقین کرے، اور اللہ نے جو کچھ تجھ پر فرض کیا ہے اس میں ذرہ برابر کمی کسر نہ کرے، اور زمانہ ماضی میں گزرے ہوئے اپنے آبا و اجداد اور اہل بیت اور صالحین کے قدم بقدم چلتا رہے۔ آپ نے غور فرمایا حضرت علی ایک امام سے کیا وصیت کرتے ہیں؟ محض قرآن، فقط قرآن اور کچھ نہیں، اور جو کچھ ہے وہ سب بھی قرآن میں ہے، حتیٰ کہ امام کی اپنی رائے بھی کوئی رائے نہیں، بلکہ وہ بھی قرآن کے ماتحت اور قرآن کی زبان میں ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور امام حسن کے آبا و اجداد تمام صالحین تھے سلام اللہ علیہم، اور ان سب کا طریقہ تھا کہ وہ محض کتاب خداوندی کو اپنا حاکم بنائیں، اس کی شریعت سے احکام نافذ کریں، اسی کی احادیث بیان کریں، اسی پر عمل پیرا رہیں، اور سرے منہ اپنی کسی غرض اور خواہش کو رہنما نہ بنائیں۔ اہل بیت کے اغیار کا طریقہ اس کے برعکس تھا، جس کو ہم ملون و مردود قرار دیتے ہیں اور اس سے برات و تبرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور وصیت ملاحظہ فرمائیں جس میں مرکز ملت اور اس کے علاوہ جناب امام حسین اور تمام اولاد علی مرتضیٰ علیہم السلام مخاطب ہیں، اور قیامت تک آنے والا ہر انسان اس وصیت کے دائرے میں داخل کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 3 دیکھو تم سے زیادہ قرآن پر کوئی دوسرا عمل میں سبقت نہ لے جانے پائے۔ نمبر 47 وصیت مفتی جعفر حسین۔ نمبر 63 رئیس احمد جعفری و مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی۔ تحریر نمبر 47 علی نقی تہرانی۔ نمبر 1 اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ نمبر 2
वसलाह ज़ाति बैनिकुम। नंबर 3, फ़इन्नी समयतु जद्दकुमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि यकूलु सलाहु ज़ाति बैनिन अफ़ज़लु मिन आम्मतिस सलाति वस्सयाम। मैं तुम दोनों को और तमाम अपनी औलाद को और अपने अहल को और हर उस शख्स को जिसे मेरी ये तहरीर पहुंचे वसीयत करता हूं कि अल्लाह के सामने खुद को हमेशा जिम्मेदार और जवाबदेह समझते रहना, अपने माबैन एक दूसरे की इस्लाह व सलाहियतों में इजाफे में मसरूफ रहना और निज़ाम कुरानी को कायम करना। तहकीक मैंने तुम्हारे जद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना है, उन्होंने फरमाया था कि आपस में एक दूसरे की सलाहियतों में इजाफे में मशगूल रहना आम नमाज और रोजा से अफजल है। मुसलसल फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम फला तुगब्बु अफवाहहुम वला यज़ीउ बिहज़रतिकुम वल्लाह अल्लाह फी जैरानिकुम फ़इन्नहुम वसीयतु नबिय्यकुम मा ज़ाला यूसी बिहिम हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयवर्रिसहुम वल्लाह अल्लाह फिल कुरान ला यस्बिकुकुम बिल अमल बिही गैरकुम। अल्लाह अल्लाह, यतीमों के बारे में याद रखना कि खौफ खुदा लाजिम है, उनको खाने पीने की तकलीफ न होने पाए। खाने पीने का जिक्र ही नहीं, यहां तो कहा जा रहा है कि उनकी जबान बंदी का बंदोबस्त न कर देना। एहसन, तुम्हारे रूबरू वो मुंतशिर और परेशान हाल न होने पाए। अपने हमसायों के मामले में भी खुदा से डरते रहना कि उनके लिए तुम्हारे नबी की वसीयत है। वो बार बार उनके हुकूक की इस तरह ताकीद फरमाते थे कि हमें यकीन हो गया था कि वो विरासत में भी सबके साथ शामिल हैं। खुदा से डरते रहना, खुदा से डरते रहना। कुरान के मामले में कोई दूसरा शख्स इस पर अमल करने में तुम पर सबकत न ले जाने पाए। वजाहत, हबले कुरान से तमस्सुक और उसी से नसीहत किया जाना चाहिए। मकतूब नंबर 69 मुफ्ती जाफर हुसैन, नंबर शुमार 44 रईस अहमद जाफरी व मौलाना अब्दुल रज़ाक मलिहाबादी, तहरीर नंबर 69 अली नकी तेहरानी, जनाब हारिस हमदानी के नाम। नंबर 1, व तमस्सक बिहब्लिल कुरान व इस्तंसहूहु। नंबर 2, व अहिल्ला हलालहु व हरिम हरामहु। नंबर 3, वसद्दिक बिमा सल्लफ़ मिनल हक्किर। कुरान करीम की रस्सी से तमस्सुक कर और उसी को अपना रहनुमा बना और हिदायत हासिल कर। इसके जायज को जायज करार दे, इसके हराम को हराम रख, और जो कुछ इससे पहले के हक में से मिले उसकी तस्दीक करता रहे। साबका किताबों की तस्दीक। वजाहत, कुरान में मौजूदा माबैद व माक़बल की तमाम इत्तलात, अखबार और अहकामात मौजूद हैं। हैकम मवाइज़ नंबर 313 मुफ्ती जाफर हुसैन, तहरीर नंबर 305 अली नकी तेहरानी। नंबर 1, फिल कुरान नवाउम मा क़ब्लकुम व ख़बर मा बादकुम व हुक्म मा बैनकुम। तुमसे पहली तमाम इत्तलात कुरान में मौजूद हैं और वो हर खबर जो तुम्हारे बाद की है इसमें मौजूद है। फिर वो तमाम अहकामात जिनकी इस वक्त जरूरत है इसमें मौजूद हैं। अली नकी साहब ने ब्रैकेट में ये लिख दिया कि अहवाले कब्र व बरज़ख व क़यामत और तमाम अहकामात जो वाजिब और हराम हैं या मुस्तहब, मकरूह या मुबाह हैं, सब मौजूद हैं। तो फिर इज्तिहाद और ज़ाती मसाइल कहां से जायज़ करार पाएंगे? हमें फहरिस्तें दिखाई जाती हैं जो इन लोगों के नज़दीक कुरान करीम में नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वजाहत, बाप और बेटे पर एक दूसरे के फ़राइज़। हैकम मवाइज़ नंबर 399 मुफ्ती जाफर हुसैन, तहरीर नंबर 391 अली नकी। नंबर 1, इन्ना लिल वलद अलल वालिद हक्कन व इन्ना लिल वालिद अलल वलद हक्कन। नंबर 3, फहक्कुल वालिद अलल वलद अन तुतियहु फी कुल्ली शैइन इल्ला फी मासियतिल्लाहि सुब्हानहु। नंबर 4, वहक्कुल वलद अलल वालिद अन युहस्सिना इस्महु व युहस्सिना आदाबहु व युअल्लिमहुल कुरआना। फर्जंद का अपने बाप पर और बाप का अपने बेटे पर फर्ज हक है। बाप का हक बेटे पर यह है कि वो अपने बाप की इताअत हर ऐसे मामले में करता रहे जो खुदा का गुनाह ना हो, और बेटे का बाप पर यह हक है कि उसको बेहतरीन नाम दे, बेहतरीन तहजीब पर उठाए और उसे कुरान करीम की तालीम दे। इन दो हुकूक में तमाम बनीनो इंसान को महसूर कर दिया है। दुनिया का हर शख्स या बाप है या बेटा है या दोनों है, और उन पर कुरान की तालीम लेना और तालीम देना फर्ज करार दिया है। यही जरिया होगा जिससे इताहत होगी, और यह मालूम होगा कि कौन सी चीज खुदा की मासियत है या कौन सी इताअत खालिस खुदा की इताअत है। इसी से तहजीब व तमद्दुन व अदब की राह मिलेगी, इसी से नेक नामियां फराहम होंगी। आपने गौर फरमाया, अरबी जबान के हरूफ तहजी कुल 28 हैं, लिहाजा नहजुल बलागा में कुरान का नाम लेकर कुल 28 जगह इसकी सफात और इससे तमस्सुक का जिक्र हुआ है।
جب ہم اس عنوان کو مکمل کریں گے اس وقت تمام نہج البلاغہ میں محض قرآن ہی قرآن ملے گا۔ فی الحال یہ 28 مقامات آپ کے لیے لکھ کر امید کرتا ہوں کہ خدا آپ کو قربت قرآنی عطا کرے گا اور حضرت علی علیہ السلام کی زبان سے آپ قرآن کریم کی سفارشات قبول فرما کر دونوں جہانوں میں سرخرو، کامران اور شادان و فرحان رہیں گے۔ آمین بتعداد حروف قرآن آمین۔ وسلام ناصر القرآن والحدیث احکر محمد احسن زیدی۔ امید ہے کہ آپ کو قرآن علی کی نظر میں کتاب کا یہ آڈیو یا ویڈیو ورژن پسند آیا ہوگا۔ اس کام کا مقصد صرف اور صرف اس قیمتی علمی ورثے کو آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا مشورہ ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔